ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے حاضران ملت برادران اسلامیہ، آنے والی انگریزی تاریخ اور 13 بروز جمعرات جمعہ کی شب لگ جاتی ہے، جب آپ حضرات اسی وقت اور عید کیا کرو اور ایسا سوال بھیجو اور کھا پی کر اور نمازیں چلے جائیں۔ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنی ہے، نفل نمازیں پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داریاں ہے۔ اور ساری دنیا میں، اکھی دنیا میں، اور مسجد بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مگر برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ میرے پیارے، جب اللہ کا گھر، تو اس سے پہلے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور بازار جہنم ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، سب سے عالی شان اللہ کا گھر عبادت خانہ ہے۔ وہ عبادت خانے کے لیے اور صفائی کے لیے اور کاروبار کے لیے، اماموں کے لیے، مؤذنوں کے لیے ایک کمیٹی کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ کمیٹی اور ایک بہترین عالی شان سے اور مسجد کو سجا دیتے ہیں۔ جب رمضان آ جاتا ہے اور شب برات کے بعد اور مسجدوں کو آباد کر دیا جاتا ہے، صفائی ہوتی ہے، رنگ لگایا جاتا ہے اور آراستہ کر کر اور چراغاں سے ایک دم سجا دیتے ہیں۔ یہ عمر فاروق اعظم کی یہ سنت ہے، اور اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے۔ مسجدوں کو سجانا، مسجدوں کو ویران مت کرو، ویران کرنے سے آپ کا اور نقصان ہو جائے گا۔ جب آپ مسجدوں کو سنواریں گے، صحیح سلامت رکھیں گے، آباد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ تمہارے گھر کو اور سجائے گا، اور مرنے کے بعد قبر کو سجائے گا، اور تا قیامت میں علی شان گھر کو سجا کر کے ہمیں عطا کر دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے، وہاں 2 شخص رہتے ہیں، ایک مؤذن، ایک امام صاحب وہ ہے، اور مفتی بھی کیوں نہ ہو، عالم بھی کیوں نہ ہو، مولوی بھی کیوں نہ ہو، اور قاری بھی کیوں نہ ہو، حافظ قرآن بھی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص ایسا ہے اور کہ جیسا مولوی کی طرح ہوتا ہے، عالم کی طرح ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی امام بنا لیتے ہیں، اور ایک طرف سے مؤذن کو بنایا جاتا ہے۔ مؤذن ایسا اور 5 وقت اور طوفان، آندھی، بارش میں، ٹھنڈی میں آ کر مسجد کو دھوتا ہے اور سجاتا ہے، پنجے گانا اذان دیتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے اور عورتوں، اور سنو، جب مؤذن اذان پکارتا ہے، اسی طرح سے آپ بھی دل میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آخر تک لا الہ الا اللہ کہتا ہے مؤذن۔ آپ بھی کہو، اور تمہارے لیے 10,000 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10,000 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور 1,00,000 نیکیاں اللہ نے بخش دیتا ہے۔ عورتوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، تم نے عورتوں کے لیے کہا ہے، اور مردوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اور دگنا ہے ان کے لیے۔ میرے پیارے، غور کرنے کی بات ہے، جب مؤذن پنجگانی ادا کرتا ہے اور ادا بھی دیتا ہے، آپ کو مؤذن کا بتایا ہوں، اور امام وہ ہے کہ 5 وقت اور امامت فرماتے ہیں، اور فجر میں بعد نماز کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور نکاح باندھتے ہیں اور صلح کرتے ہیں، اور بیوی شوہر کا جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق بول کے آ جاتے ہیں۔ طلاق مت بولو، طلاق بولنے سے اللہ تعالیٰ کا عرش مولا ہل جاتا ہے، کانپتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے نصیحت اور وصیت کر کے اور بیوی شوہر کو ملاتے ہیں، اور دونوں مل جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، ایسے انجام دیتے ہیں امامات کر کے۔ اس لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے آج جنت جا کے یہ دیکھا، اور ایک تو تالا پڑا ہوا ہے ڈھاکو۔ اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے نبی، یہ تالا ہے، اس کو کھولو۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اس کا تالا، اس کی چابی آپ کے پاس ہے۔
اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اپنا دست مبارک اور تالی پھیرتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں تو کھل جاتا ہے، اندر سے ایک جھاڑ ہے، 4 نہر آ جاتے ہیں، ایک نہر دودھ کا ہے، ایک پانی کا ہے، ایک شراب کا ہے، ایک شہد کا ہے۔ اے جبرائیل، یہ کن کے لیے قیامت میں آپ نے امت کو یہ پلایا جاتا ہے، پلانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، یہ مقام میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھتے ہیں اس میں موتی کے گنبد ہے، موتی کے گنبد کو دیکھنا تھا، یہ اس کی اور ایسی چیز ہے اور اس میں خوشبو مہک آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل کس کے لیے؟ جبرائیل نے فرماتے اے اللہ کے نبی آپ کے اماموں کے لیے اور معذوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمدہ مکان بیان اور تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا، اور جو کمیٹی کا انجام دیتے ہیں، مسجد کو سجا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ کمیٹی والوں کو بھی اور ان کے گھر کو سجا دیتا ہے، قبر کو سجا دیتا ہے۔ قبر کے قیامت میں ان کے اللہ تعالیٰ عالیشان مکان ان کے لیے داخل فرماتا ہے۔ میرے پیارے حاضرین ملت اسلامیہ، اور مسجدوں کو سجا دو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آتے سامنے ابھی الخلیل پیغام دے رہا ہے، مسجدوں کو رنگ لگا دو، رنگ سے آراستہ کر دو، یہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے نبی بھی تجھے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔